الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا عطیہ پیش کیجیے رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث درود پیش کریں نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا کے بلان میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ تو بہت مشہور ہے کہ میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا ضرورت تھی زمین پر خلیفہ بنانے کی؟ زمین بنا دیا. ابھی بات مکمل نہیں ہے. آسمان بنا دیا. کریٹڈ اسکائی, ارتھ, اوشین, ریور, mountains, everything is created by Allah. But now, I am creator of Khalifa on the earth. کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جانور بنے ہیں کام نہیں چلا, کام نہیں کمپلیٹ ہے, بات مکمل نہیں ہے. ان سے وہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں. ایک بڑا جانور بنائے, کچھ تو ہمارے کھانے لائق بنائے, کچھ ایسے بنائے کہ کھانے لائق نہیں. اور باقی کیا کھانے لائق میں جس کو ہم کھانے کے لائق سمجھتے ہیں وہ بھی لائق نہیں ہے. وہ ہمارے علامہ شاہد رضا صاحب کی لسٹ بتائی. ہم لوگ لسٹ والے ہیں بھائی. ولی پرافٹ کی لسٹ میں ہے, پیر کی لسٹ میں ہے. اسی لیے ہم لسٹ کو بہت عزت دیں گے. آپ گھبرائیے مت, ہم لوگ لسٹڈ ہیں, ہم لوگ بلیک لسٹڈ نہیں ہیں, نہ آؤٹ آف لسٹ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنایا تب فرمایا میں نائب بنا. جنات کو بنایا تب نہیں کہا میں نے نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں کو بنایا تب نہیں کہا میں نائب بنانے والا ہوں. لیم, کاؤ, چکن نہیں بولا, بنا دیا. یہ نہیں کہ معلوم ہے یہ جانور اس کی نیابت کے لائق نہیں. یہ زمین بھی اس کی نیابت کے لائق نہیں. آسمان بھی, آسمان بنایا مگر اسے نائب نہیں کہا. زمین کو بنایا مگر اسے نائب نہیں کہا. فرشتوں کو بنایا مگر نائب نہیں کہا. اور انسان جب تیرے دادا کو بنایا, ابو البشر کو بنایا, تو کہا میں نے نائب بنایا. معلوم ہوا ابو البشر اتنے قیمتی ہے کہ جو کام فرشتوں سے نہیں ہوا اس کو کرنے کے لیے خدا نے چنا. تو حضرت آدم کو ایک بڑے مقصد کے لیے چنا گیا.
نبی بنایا، کوئی لفڑا نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. There was no any disbeliever in the world. Before creation of Adam, no disbeliever. کوئی کافر تھا ہی نہیں، کوئی کافر نہیں تھا. ایک نبی آئے، تعظیم کا حکم ہوا، کافر بن گیا. تو پتا چلا خدا کے نام پر کافر نہیں ہوا، نبی کے نام پر کافر ہوا. اور اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی بھی مجھ کو ماننے والا میرے نام پہ کافر نہیں ہوگا. جب وہ بدتمیزی کرے گا تو میرے پیغمبر کی بارگاہ میں ہوگی، میرے نبی کی بارگاہ میں. پہلا ڈسبیلیور وہ ہے جو ڈس آنر آف پرافٹ. آج تم کہہ رہے ہو فلاں عرب ملک میں ڈس آنر آف پرافٹ ہے، سعودی عربیہ میں ڈس آنر آف پرافٹ ہے، کویت میں ڈس آنر آف پرافٹ ہے. کرنے دو نا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ڈس آنر پرافٹ تو اسی وقت سے اسٹارٹ ہوا ہے جب سے پرافٹ اسٹارٹ ہوا. یہ کوئی نیا کام تھوڑی کر رہے ہیں، وہ اپنے استاد کی نقل کر رہے ہیں. They are following their teacher or became a teacher. ہنسو گے نہیں تو پھنسو گے نہیں. اب ذرا غور کیجیے، یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ جائیے. میں چاہتا ہوں الوہیت و نبوت و ولایت کی ترتیب سے تقریر ہو. الوہیت و نبوت و ولایت، کیونکہ ولایت نبی سے ملی اور نبوت اللہ نے بخشی. وہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا. خلیفہ ہے خلف سے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو. جو میرے پیچھے آئے وہ میرا خلیفہ، اور جو میرے آگے آوے وہ سلف ہے. اسی لیے غوث اعظم مجھ سے پہلے ہے نا میرے داداؤں میں، میرے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ. جب 28 مرتبہ کہوں گا تو غوث اعظم، اور ایسے ہی بیٹے کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا، جب پتہ نہیں کتنے نکلے تو جو آگے وہ ہے وہ خلف ہے، اور جو مجھ سے پہلے ہے وہ سلف. صدیق اکبر کو رسول کا خلیفہ اسی لیے کہا گیا کہ رسول کے بعد ہے. فاروق اعظم اسی لیے خلیفہ ہے رسول کے کہ رسول کے بعد ہے. تو جو رسول کے بعد ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، وہ رسول کا خلف ہوگا، اس کا خلیفہ ہوگا. مگر اللہ کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تھا ہے اور رہے گا. اللہ کا پیچھا نہیں، اللہ کا آقا نہیں، اللہ کا کوئی سلف نہیں، اللہ کا کوئی خلف نہیں. جب خدا سلف سے پاک ہے، خلف سے پاک ہے، تو اس کا اسلاف نہیں تو اس کے اخلاف بھی نہیں. اور جب خدا کے اخلاف نہیں تو خدا کا خلف نہیں، تو خدا کا بیت نہیں. جب خدا کا بیت نہیں تو خدا کا اسسٹنٹ نہیں، تو خدا کا خلیفہ نہیں. جب خدا کا کوئی خلف ہی نہیں تو یہ خلیفہ کہاں سے ہو گئے؟ لیکن خلیفہ کہا ہے قرآن میں، خلیفہ کہا ہے قرآن میں، اور خلف سے پاک ہے اللہ، یہ کہا ہے ایمان میں. اللہ خلف سے پاک ہے یہ ایمان کہتا ہے، اور آدم خلیفہ ہیں یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے ہم دونوں مانیں گے. ہم آدم کو خلف مانیں گے، کسی کے پیچھے مانیں گے، ہم مانیں گے کسی کے بعد ہیں، کیونکہ خلیفہ کے لیے کسی کے بعد ہونا ضروری ہے. خلیفہ کے لیے ماں بعد ہونا ضروری ہے، خلیفہ کا خلف ہونا ضروری ہے، خلیفہ کا پیچھا ہونا ضروری ہے. تو آدم ضرور خلف ہے، آدم ضرور ماں بعد ہے، آدم ضرور پیچھے ہے. بس ہمیں ڈھونڈنا یہ ہے کہ یہ آدم اگر تم خلف ہو تو تمہارا سلف کون؟ یہ آدم اگر تم خلف ہو تو تمہارا سلف کون ہے؟ اگر تم بعد میں ہو تو تمہارے پہلے کون ہے؟ یہ آدم تم سے پہلے کون ہے؟ یہ آدم تم سے پہلے کون ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ڈیورنگ وار اینڈ ارتھ I was prophet before آدم. میں آدم سے پہلے نبی ہوں. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی بنایا. نبی کو نبوت آدم سے پہلے دیا.
تو رسول کی نبوت پہلے آدم بابی. تو آدم خلق ہے، نور محمدی سلف ہے. آدم خلق ہے، نور محمدی سلف ہے. آدم بعد میں ہے، نور محمدی پہلے ہے. آدم پیچھے ہے، نور محمدی پہلے ہے. تو جب میرا نبی آدم سے پہلے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو جب میرے نبی کی نبوت آدم سے پہلے، تو پھر آدم خلق ہوئے نبی کے، تو پھر انہیں خلیفۃ النبی کہو. خلیفۃ النبی کہو. خلیفۃ اللہ کیسے کہہ دیا؟ تو پھر ان کو خلیفۃ النبی کہو. یہ خلیفۃ اللہ کیسے ہو گئے؟ میں یہی دو مثال دیتا ہوں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. قرآن میں ہے محمود جو تم نے کنکری پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکی. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، گھر کی بات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، بوجھلیوں کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے، عجیب رات ہے. نبی کی ذات ہے، ان کا مقدس ہاتھ ہے. اسی میں کنکریوں کو جو پھینکا تو سب اندھے ہو گئے. معلوم ہے جو رسول کو نہیں دیکھ پاتے وہ اندھے ہیں. رسول نکل گئے، دیکھا ہی نہیں تو پھینکا تھا. مورخ ہسٹورین سیٹ stone, pieces of this stone was thrown by Holy Prophet and he thrown by his own hands. But Allah Ta'ala said in Holy Quran, no, یہ جو پھینکی ہے کنکری یہ رسول نے نہیں پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس بات پر راضی ہے. توجہ چاہیے. قرآن اس بات پر راضی ہے کہ رسول کے پھینکنے کو خدا کا پھینکنا کہا جائے. قرآن راضی ہے. جب کلام اللہ راضی ہو گیا تو ملا کیوں نہیں راضی ہوتا؟ جب کلام اللہ راضی ہو گیا کہ رسول کے پھینکنے کو خدا کا پھینکنا سمجھا جائے. اور ایک دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً رسول کی اطاعت کی. ایسا نہیں ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، ایسا قرآن نے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ نہیں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع الرسول. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً رسول کی اطاعت کی. قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی پیروی کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی مطیع الرسول کو مطیع اللہ کہا جا رہا ہے. قرآن نے مطیع النبی کو نبی کی کنکری پھینکنے کو خدا کی کنکری پھینکنا کہا. اور اسی قرآن نے مطیع النبی کو مطیع اللہ کہا، مطیع النبی کو مطیع اللہ کہا. تو جس غایت قرب کی بنیاد پر مطیع النبی کو مطیع اللہ کہا گیا ہے، اسی غایت قرب کی بنیاد پر خلیفۃ النبی کو خلیفۃ اللہ کہا. اب آئیے ضرورت کی آدم کے آنے کی. اگر حضرت آدم نہ آئے ہوتے تو اتنا عبادت گزار کا پردہ کیسے پھٹتا؟ یہ اپنی عبادت گزاری کا لیول لگائے ہوئے ابلیس ٹہل رہا تھا. جنت میں جاتا تھا. ڈور آف پیراڈائز واز اوپن فار ہم 24 hours. No need of permission. Come without permission. No. Question arises for admission, no application for admission. Come and go. Come without any hesitation and you can be happy. Enjoy yourself. Shaitan. At that time he was mu'min, he was faithful. No problem.
He used to enter in paradise. This was the position of Shaitan at that moment when he was moving. And he was the greatest banda in his period in worship. And 6 crore years he devoted his best life in the worship of Allah. 6 crore बरस कितना मिलियन हुआ अल्लामा साहब 600 million 600 million years 600 million तो इनकी जमात भी है। वो जहन्नम में चली गई, ये बचेगी क्या? वो चला गया कि ये बचेगा क्या? वो जहन्नम में चला गया। Get out from paradise, go ahead now. Educated इतना कि he was teacher of angels. The teacher of angel became disbeliever. So what do you say about teacher of children? Angels का teacher जब भटक गया तो बच्चों का teacher और साहब खुले मदरसे का पढ़ाने वाला जब भटक गया तो बंद मदरसों का क्या हाल होगा? क्लोज का क्या हाल होगा जब ओपन का ये हाल है? ओपन इंस्टीट्यूट का जब ये हाल है तो कवर्ड इंस्टीट्यूट का क्या हाल होगा? तो ये सब बातें हैं समझने के लिए हज़रत आदम बहुत अच्छा हुआ आ गए और पहचानवा दिया कि ये अल्लाह के बंदों घबराओ मत, किसी की इबादत देख के पीछे पीछे मत लग जाना। किसी का अल्लामा शेखुल हदीस शेखुल मलाइका भी नहीं चलेगा, पीछे पीछे लग के मेरे समझे पूछे जरा देख लिया करो नबी की इज्जत करता है कि नहीं, देख लिया करो नबी की तारीफ करता है कि नहीं। अगर नबी की डिसबिलीवर हो जाता है, डिसऑनर ऑफ प्रॉफिट, डिसऑनर ऑफ प्रॉफिट, डिसऑनर ऑफ प्रॉफिट इज कुफ्र, एंड दिस कुफ्र इज डिक्लेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले यही कुफ्र अल्लाह ने डिक्लेयर किया है और फरमाया अबा अस्तगफर वकाना मिनल काफिरीन। इसलिए किसी का लंबा कुर्ता देख के पीछे पीछे मत चलो, किसी की 40 दिन की नमाज देख करके पीछे पीछे मत चलो, किसी की लंबी दाढ़ी देख करके पीछे पीछे मत चलो, किसी का फॉरेन गेट देख करके पीछे पीछे मत चलो। जरा दिल में भी देखो ताज़ीम मुस्तफा करता है कि नहीं, ताज़ीम नबी है कि नहीं। और नबी की ताज़ीम जिसने नहीं किया उसे शैतान कहेंगे। सोचो सोचो, आदम की ताज़ीम से इनकार करने वाला तो शैतान है, तो रसूल आज़म की ताज़ीम से इनकार करने वाले के लिए लफ्ज निकालना पड़ेगा। हर लफ्ज छोटा हो गया, इसलिए कि छोटे नबी की तौहीद से जब काफिर हो गया शैतान हो गया तो बड़े नबी की तौहीद महाशैतान। अब जरा गौर करो, बड़ा अच्छा हुआ। और जब शैतान ने कहा अच्छा मैं भी देख रहा हूँ, कैसे बचोगे? हंसाऊंगा, डॉलर में नहीं फंसोगे तो रियाल में फंसा दूंगा, कैसे बचोगे? हज़रत आदम को भी इत्मीनान था, तू रियाल से फंसाएगा मेरे बंदों को, मैं अपने नबी की हाल से बचा लूंगा, अल्लाह के बंदों को मैं बचा लूंगा। ये चला तो स्कूल खुल गए। और जब इब्लीस ने तैयार किया कि देख मेरा काम करना होगा, कहा मुझको क्या मिलेगा? कहा अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुमको किंगडम दे दूंगा और तख्त पे बैठा दूंगा और फिर तुझे खुदा भी बना दूंगा। ऐसा किया, फिर सजदा भी करवा दूंगा तेरा। वेरी गुड। इतनी मेहनत के बाद फिरौन बना। ये तो बड़ी मेहनत करवाई फिरौन ने, ये तो थोड़ी सी बादशाहत पे राजी हो गए। छोटा सा दिल था, खुदा बने बगैर उसकी पैरवी करने लगे। वो तो खुदा भी बना कि अगर तू शैतान बनता है तो मैं तेरा पीछा नहीं करूँ, मैं भी अपने को सजदा कराऊंगा। बड़ी मुश्किल से एक फिरौन तैयार है। जुल्म और सितम, क्रूरटी फैल गई, लेकिन अल्लाह का करम देखो। मूसा अलैहिस्सलाम उठे और दरबार में आए, फिरौन के कुफ्र के जितने जॉइंट्स थे सबको ढीला कर दिया।
اب وہ پین آف جوائنٹس کا شکار ہو، اب اس کی آزا شکنی بڑی، فرعون تڑپنے لگا، نہ مرتے بنا نہ جیتے بنا، تو حضرت موسیٰ نے اچھا کیا جو غرق دریا تھا، نہ جیتے بنا نہ مرتے، دریا میں ڈوبا اور اس طرح اتنا ختم ہو گیا، فرعونیت کا پھیلایا ہوا جال ٹوٹ گیا۔ اب پھر شیطان کو تکلیف ہوئی، پھر ایک نیا بادشاہ بنایا، ایک نئی کنگڈم ہو، ایک نیا حساب کتاب چلایا، پھر اس نے بنایا تم کو بادشاہ دے دیں گے، تم کو سلطنت دے دیں گے، تمہارا نام چلے گا، تیری کرنسی چلے گی، تیرا دبدبا ہوگا، ٹیرر ہوگا، تجھے لوگ پوجائیں گے۔ محنت کیا 40 دن، تب ایک نمرود تیار، یہ جانتے ہیں کہ 40 دن میں کسی کو بھی کافر بنایا جا سکتا ہے۔ 40 دن کی محنت و مشقت کے بعد جب نمرود تیار ہوا اور اسرائیل کی باقی اسلام کو نقصان پہنچا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس کی دھجیاں اور جب ابلیس نے کہا بھائی یہ الگ الگ لڑائی ٹھیک نہیں ہے، میں ایک تیار کرتا ہوں، ایک رسول آتا ہے مٹا دیتا ہے، ایک تیار کرتا ہوں آتا ہے، شداد کو تیار کیا مارا گیا، حامان کو تیار کیا پوچھا گیا، فرعون کو تیار کیا رسوا ہوا، نمرود کو تیار کیا، تو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اتنا میں نے تم کو دیا، تم ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکے، پھر ہمیں کو مدد کرنی پڑی۔ یہی تو امریکہ آج کہہ رہا ہے، اتنا تجھ کو تیار کیا، ایک صدام نہیں سنبھال سکے، ہمیں کو آنا پڑا۔ مچھر نہیں مار سکتے تم لوگ، لمبا لمبا پہن کے چلتے ہو۔ کبھی چھوٹے چھوٹی بہادری بھی کرو، لمبے لمبے کرتے میں چھوٹی چھوٹی بہادری بھی بتاؤ۔ ایئر کنڈیشن کے بعد تو نکلتا تھا، اتنا تجھ کو بچا کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ ارے میرے پیارے پیارے بچوں، 3 ہی تو میرے بچے ہیں، ایک یہود ہے، ایک سعود ہے، ایک اس کی اسٹیپنی ہے۔ آپ سوچو کتنی محنت ہے تجھ کو سب کی، پیٹرولیم میں نے دیا، ریفائنری میں نے دیا، اور بلڈنگ میں بنوا رہا ہوں، سڑکیں میں بنوا رہا ہوں، مائن میں دے رہا ہوں، انجینئرنگ میری ہے، ٹیکنالوجی میری ہے۔ اور ذرا سا عراق والے نے آنکھ دکھایا تھا، آؤ مدد کرو، 32 خاندان لے کر کے جانا پڑا، 32 خاندان لے کر کے جانا پڑا۔ شیطان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ جب حامان کو تیار کرتے، شداد کو تیار کرتے، فرعون کو تیار کرتے، نمرود کو تیار کرتے، ایک نبی آیا، ایک رسول آیا، اس نے ہمارے پیلے کو توڑا اور چلا گیا۔ تب شیطان نے پروگرام بنایا، گرانڈ ٹوٹل طاقت لگا، کلیکٹیو پاور۔ ایک فرعون نہیں ہوگا، سماج میں درجنوں فرعون، درجنوں نمرود ہوں، شداد ہوں، حامان ہوں، پورا سماج گنڈوں کی گرفت میں ہو، کرمنلز کی پکڑ میں ہو۔ اور جب وہ ماحول آیا کہ ہر طرف تو جہل کا دبدبا ہے، ہر طرف تو لہب کا تمطرا ہے، ہر طرف طاقت، غرور، نشہ، پاور، پوسیسم، گنڈیزم پھیلا ہوا ہے، تب اس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایسے رسول کو بھیجا جو کلیکٹیو پاور لے کے آ رہا ہے، اجتماعی طاقت لے کر کے آ رہا ہے، جو معجزہ لے کر نہیں آ، معجزہ بن کر آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہلیت ہمیشہ کے لیے مر گئی، تو لہبیت نے دم توڑ دیا، اور کسی بت پرست میں ہمت نہیں ہوئی کہ کعبے کی طرف پلٹ کر نگاہ اٹھا سکے۔ یا اور بات ہے کہ بت پرستوں نے کچھ کلمہ گو کو خرید لیا، یا اور بات ہے کہ کچھ بت پرستوں نے کلمہ گو کے شان کاندھے کو استعمال کر کے کعبے پر گولیاں چلوا دی، یا اور بات ہے کہ کعبے کی توہین کلمہ پڑھنے والوں سے کرا لی گئی۔ لیکن اب بھی بت پرستوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بت پرستی کر کے کعبے میں داخل ہو جائیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی مار ہے بت پرستی پر، یہ میرے نبی کی فتح عظیم ہے بت پرستوں اور مشرکوں کے شرک پر۔ بات نبھ گئی، اندھیرے کو اجالا مل گیا، ظلم کو عدل مل گیا، فسق کو تقویٰ مل گیا،
ظلمت کو نور مل گیا، پھٹکوں کو راہ مل گئی، دل کو عشق مل گیا، عقل کو شعور مل گیا، سینہ کو مدینہ مل گیا نبی کے آنے سے۔ لیکن آئے نبی تو کہہ دیا میں آخری، I am last prophet of Islam، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری ہوں۔ تو میں سوچنے لگا یہ نبی تھے کیوں؟ پتا چلا رہبری کے لیے آئے تھے، راستہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت آدم پھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، حضرت نوح ہمارے پراپر گائیڈنس کے لیے آئے، فرام آدم علیہ السلام to عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 years about 1,24,000 prophets came in the world for the proper guidance of human beings, for the establishment of the peace۔ یہ سارے نبی آئے تھے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آئے تھے، راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو نبی آیا تھا پراپر گائیڈنس کے لیے، آج بھی ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، آج تو زیادہ ضرورت ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں تو ایک فرعون تھا، آج تو 26 مسلم ملکوں میں بلا شبہ 20 فرعون بیٹھے ہوئے۔ بہت صحیح بات ہے، ہر مسلم ملک کا سربراہ فرعون بنا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جدھر جاؤ جس عرب کے بادشاہ کو دیکھو، جس عرب کنٹری کے شیخ کو دیکھو، اس کے دل میں نہ خدا کا نور ہے، نہ اسلام کا سرور ہے، اس کی نظریں واشنگٹن کو دیکھتی ہیں، وہ کلنٹن کا کتا بن کر کے ہم پر حکمرانی کر رہا ہے، وہ واشنگٹن کے چبائے ہوئے لقموں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، ایٹم سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، وہ محل چھوڑنے کو تیار نہیں، اسلام چھوڑنے کو تیار ہے، وہ اعتقاد چھوڑنے کو تیار ہے، مگر سینے سے غریبی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یزید بن کر کے رہنا چاہتا ہے، حسین بن کر کے رہنا نہیں چاہتا۔ وہ کربلا میں سب بچانا چاہتا ہے، حسین کی طرح کٹانا نہیں چاہتا۔ وہ نفس کا بندہ بن گیا ہے، وہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر محتاجی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج تو کئی ابو جہل ہیں، آج تو بے شمار ابو لہب ہیں، ایک فرعون کے لیے موسیٰ آئے، ایک نمرود کے لیے ابراہیم آئے۔ آج ہمارے سماج میں نمرودوں کی بھیڑ ہے، آج فرعونوں کا اوور کراؤڈڈ ہے۔ ہندوستان کی زمین پر کروڑوں فرعون ہیں، پاکستان کی زمین میں لاکھوں نمرود ہیں۔ ہم کروڑوں لاکھوں نمرودوں فرعونوں کے لیے اللہ تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لاسٹ نبی بنا دیا۔ یہ ہماری قسمت تھی کہ ہم نبی نہ دیکھیں، یہ ہماری قسمت تھی۔ موسیٰ کی امت نے موسیٰ کو دیکھا، ہم سے پہلے والوں نے نبی دیکھا، کسی نے عیسیٰ کا جلوہ دیکھا، کسی نے زکریا کا چہرہ دیکھا، کسی نے یحییٰ کا چہرہ دیکھا، کسی نے یوسف کا چہرہ دیکھا، کسی نے یعقوب کا چہرہ دیکھا، کسی نے ایوب کا چہرہ دیکھا، کسی نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا چہرہ دیکھا، کسی نے لوط کا چہرہ دیکھا، کسی نے داؤد کا چہرہ دیکھا، کسی نے سلیمان کا چہرہ دیکھا، کسی نے شیش کا چہرہ دیکھا۔ اور جب ہمارا نبی آیا تو اس کو لاسٹ بنا دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں جائے گا، ہمیں محروم کر دیا کہ ہم نبی نہ دیکھیں۔ آج 1000 برس سے، آج 1000 برس سے زیادہ گزر گیا، امت نے نبی نہیں دیکھا، اور قیامت تک ہم نبی نہیں دیکھیں گے، ہمیں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخر کیوں؟ فرعون تھا، فرعون تھا تو نبی آئے، نمرود تھا تو نبی آئے، ابو جہل ابو لہب تھے تو نبی آیا۔ اور آج ان شیطانوں کے لیے، آج امریکہ کو راستہ بتانے کے لیے نبی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تبلیغ، ہدایت، ضرورت آج بھی ہے۔ ہاؤ ٹو اسپریڈ دا اسلام، دا بگ کوسچن آج بھی ہے۔ جو کل ضرورت تھی وہ ضرورت آج بھی ہے۔ تو کل کے امتیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا
تو نے نبی بھیجا، ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ تو خدا کا کرم بول پڑا، انہیں مجھے آخری نبی بنانے دو، میں بناؤں گا انہیں آخری، کیونکہ آخری وہی ہوتا ہے جو سب پر بھاری ہوتا ہے، اس کا کوئی ناسخ نہیں ہوتا، اس کی شریعت کو کوئی کینسل کرنے والا نہیں۔ رہ گئی میرے بندو تمہاری ضرورت، تمہاری ہدایت، تمہاری رہبری، تمہاری رہنمائی۔ ارے میرے بھولے بھالے بندے، تو بھول گیا میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، رہنمائی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، گائیڈنس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ فرق اتنا ہے صرف کہ پہلے نبی آتے تھے راستہ بتانے کے لیے، اب ولی آیا کریں گے راستہ۔ تیرا نبی سورج کی طرح ہے، تیرا نبی سورج کی طرح ہے، your prophet just like sun of the sky، کیونکہ جب سورج نہیں نکلتا تو آسمان چمکتا ہے، جب اوپر والے چمکتے ہیں، ستارے چمکتے ہیں، اسٹارز چمکتے ہیں، جب سورج نہیں نکلتا تو رات میں اسٹارز چمکتے ہیں، اور جب سورج نکل آتا ہے تو زمین کے ذرے چمکتے ہیں، پتھر چمکتے ہیں، شیشے چمکتے ہیں۔ یہ تیرا رسول ایسا ہی ہے، جب یہ نہیں آئے گا تو آسمان پر انبیاء چمکیں گے، اور جب آ جائے گا تو زمین پہ اولیاء چمکیں گے۔ غوث اعظم کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بات اور بولوں، نبی اور ولی کا کانٹیکٹ دیکھو، دونوں آئے ایک مقصد کے لیے، دونوں آئے ایک بات کے لیے۔ نبی آیا معصوم بن کر، ولی آیا محبوب بن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پڑھتا ہوتا ہے، اسی کا سایہ ہوتا ہے، پڑھتا ہوتا ہے، کیا کہیں گے انگلش میں؟ پڑھتا شیڈو۔ Every wali is the shadow of any prophet. Our beloved king, an extraordinary personality in his period, محبوب یزدانی، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم اشرف کچھوچھوی، the founder of Silsila Ashrafiyya, 600 years ago, he came in India and he loved the kingdom. He loved the kingdom and spread Islam in India. Only 50 miles far from Ayodhya, his Khanqah, 50 miles far from Ayodhya, he used complete dark area. There is no single adhan. And despite 500,000 non-Muslims became Muslim in a one day. 500,000 non-Muslims became Muslim. He said, no doubt, every wali is a shadow of any prophet. اپنے بارے میں کہا I am a shadow of Jesus. اپنے بارے میں کہا میں عیسیٰ روح اللہ کا پڑھتا ہوں. I am a shadow of عیسیٰ. مخدوم صاحب said about him کہ میں عیسیٰ کا پڑھتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دینا، اندھوں کو ٹھیک کر دینا، بیماروں کو ٹھیک کر دینا، آصف زدہ کو ٹھیک کر دینا، جن بلیک میجک لائک دیٹ. تو کوئی ہے، کوئی ولی شیڈو آف عیسیٰ ہے، کوئی شیڈو آف موسیٰ ہے. وہ ولی جلالی ہے جو شیڈو آف موسیٰ ہے. وہ ولی بڑا صبر کرنے والا ہے جو شیڈو آف ایوب ہے. وہ ولی بڑا ہی حسین و جمیل ہے جو شیڈو آف یوسف ہے. تو جیسا جس ولی کا، جس نبی کا وہ شیڈو ہے، اس کی سرپرستی میں، اس کی نگرانی اور نگہبانی میں، تو ہر ولی نبی کا شیڈو ہے.
شیڈو آف پروفیٹ ہے. اور جانتے ہیں آپ جس غوث اعظم کا جشن آپ منا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایوری ولی از اے شیڈو آف ڈفرنٹ پروفیٹ بٹ غوث اعظم از اے شیڈو آف محمد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم پرتوے محمدی ہے، یعنی جو جلوہ نبیوں میں ہے وہ ولیوں میں دیکھو، اور جو فیضان مدینے میں ہے وہ بغداد کی گلیوں میں دیکھو. اور ایک کرامت بتاتا ہوں غوث اعظم کی، ایک کرامت وہ بتاتا ہوں جو کسی کتاب میں نہیں ہے مگر ہے ان کی کرامت. ایک کرامت وہ بتاتا ہوں جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا مگر ہے ان کی کرامت. اور میں نے خود ہی سوچا بھی یہ کرامت ہے، پڑھا کہیں نہیں ہے مگر کرامت ہے، دیکھا کہیں نہیں مگر کرامت ہے. اور یہ ہے ہو رہا ہے. میں مسجد میں نہیں چاہتا کوئی نام تک لینا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ مسجد میں کمیٹی بنائیے اور صدر بنا دیجئے کسی کو. صدارت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صدر بنا دو، صدارت کرے گا. اور صدر نہ رہے تو صدر کرے گا. ارے میاں جب تم بھی وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تو بھی نہیں ہو سکتی، تو بھی نہیں ہو سکتا. میں نام نہیں لینا چاہتا، تم سمجھ جاؤ. سب امریکہ سے بلایا گیا، تو ہی سنبھال لے، تو ہی سنبھال لے. اور جب یہ سنبھال بن جائے گا تو اللہ جانے جاتا ہے کہ رہ جاتا ہے، میں کیا جانوں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن جب دیا وزارت دیا تب وزارت کر رہا. تو کسی سے وزارت کا کام کروانا ہے تو وزارت دو، کسی سے نظامت کرانی ہے تو نظامت دو. انڈیا کی صدارت اگر چھین لی جائے تو وہ دستخط بھی نہیں کرے گا، سگنیچر بھی نہیں کرے گا. تو آج تک پوری دنیا میں یہ آپ کا انگلینڈ بڑا پروگریسو بنتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے، باہر سے مسکا مارتا ہے، اکنامیکل پوزیشن ڈاؤن ہے، اربوں سے چندہ مانگ رہا ہے، بندہ برائے چندہ، چندہ برائے بندہ، یہ میرا دھندا، اچھا ہو یا گندا، گلے میں بڑا پنڈا، اٹھائے ہوئے جھنڈا مانگ رہا ہے چندہ. یہ حالت ہے آپ کی. آئیے انگلینڈ میں پوچھ لو مسٹر میجر سے کہ تم سے پرائم منسٹرشپ لے لی جائے تو پرائم منسٹر کا کام کرو گے؟ کسی سے ہوم منسٹری چھین لو تو وہ ہوم کا کام کرے گا. کسی سے فائنانس منسٹری چھین لی جائے تو وہ فائنانس منسٹر کا کام کرے گا. کسی سے لیبر چھین لیا جائے تو وہ لیبر کا کام کرے گا. کسی سے ڈرائیونگ چھین لی جائے تو وہ ڈرائیور کا کام کرے گا. کسی سے علم چھین لیا جائے تو عالم کا کام کرے گا. کسی سے پرہیزگاری لے لی جائے تو پرہیزگار کا کام کرے گا. نہیں، صدر کا کام کرنے کے لیے صدارت چاہیے، منسٹر کا کام کرنے کے لیے منسٹری چاہیے، سیکریٹری کا کام کرنے کے لیے سیکریٹری شپ چاہیے، چیئرمین کا کام کرنے کے لیے چیئرمین شپ چاہیے. Without chairmanship, you can't fulfill the duty of chairman. Without ministry, you can't fulfill the duty of minister. Without secretaryship, you can't fulfill the duty of secretary. تو secretary کا کام secretaryship کے بغیر ہو نہیں سکتا پوری دنیا میں. Is it right or wrong? Can you do a work of a student without education, without school, without tuition? تو اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے اسٹڈی ضروری ہے. اسٹڈی چھین لی جائے تو اسٹوڈنٹ کیسے بنو گے؟ تو بغیر صدارت کے، توجہ چاہوں گا، میں اپنے مقصد پر آ گیا، بغیر صدارت کے کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا، کوئی صدر کا کام نہیں کر سکتا. بغیر نظامت کے کوئی ناظم کا کام نہیں کر سکتا. بغیر وزارت کے کوئی وزیر کا کام نہیں کر سکتا. مگر یہ میرے غوث اعظم کی کرامت ہے کہ بغیر نبوت کے وہ نبی کا کام کر رہے ہیں، بغیر رسالت کے وہ رسول کا کام کر رہے ہیں. دیکھنا پڑے گا the power of
of Gausi Azam. He is not prophet. He is not prophet, but he is doing the work of prophet. He is not prophet, but he is trying to fulfill the duties given by prophet. He is not prophet. میرے دوست، اگر موسیٰ نبی ہو کر اپنے معجزے سے فرعون کے لشکر کو دریا میں ڈبونا جانتے ہیں تو غوث اعظم اپنی کرامت سے ڈوبی ہوئی کشتی کو دریا سے نکالنا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آپ ذرا غور فرمائیے، ایک جملہ ایسا موقع مجھے تقریر کا تو بہت ملے گا، لیکن اس میں حضرت جیلانی میاں صاحب جملہ بھی ہو گئی ہے تو ابھی پورا دورہ میرا کمپلیٹ ہو گیا، پہلی بار ایسا ہوا کہ جلسے میں ملے، بتاتی ملاقاتیں تو ہوتی نہیں۔ ایک نقطہ ان کے ذوق اور ان کی روحانی اور معرفت کا ذوق جو اللہ نے انہیں بخشا، اب کیوں نہ ہو، ایسا ہے نا، میرے اوپر تو صرف حدیث اعظم کا کرم ہے۔ میرے اوپر کس کا کرم ہے؟ میرے باپ حدیث اعظم کا تھا، مولانا فضل ابا صاحب بتائی حدیث اعظم کا کرم ہے۔ اچھا، جیلانی میاں کے والد میرے سکے بڑے بھائی ہیں اور مجذوب ولی، ان پر تو ڈبل کا کرم ہو گیا نا۔ محمد اشرف کا بھی کرم نہیں پڑا اور محدث اعظم کا بھی کرم ہوا۔ میں سنگل کرم میں ہوا تو تقریر میں لگ گیا، تقریر بنانے میں لگ گیا، ان پہ ڈبل کرم ہوا تو تقدیر بنانے میں، مریدوں کی تقدیر بنا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مجھ کو یہ امید ضرور ہے کہ چونکہ وہ مجذوب ہیں، بزرگ ہیں، اتنا تو خیال رکھیں گے نا، یہ بیٹا ان کا صحیح۔ میں بھی تو ایسا بھائی ہوں کہ اپنے بعد کسی بھائی کو آنے نہیں دیا۔ اتنا خیال تو وہ بھی رکھیں گے، لڑکا بڑا ضدی ہے اور سگا بھائی ہے تو ایک دم سے اگنور نہ کرو، تو ان کی تو دعائیں تھیں۔ لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ محدث اعظم کا جلوہ جو محمد اشرف میں ہے، وہ محمد اشرف کا جلوہ جیلانی میں۔ میں انہیں چھوڑ کے آپ لے جا رہا ہوں، چوکیے گا نہیں، کیونکہ جو چوکا میں نے پہلے ذکر کیا حضرت آدم کے معاملے میں چوک گیا، آج تک چکوا رہا ہے سب کو، خود تو چوک ہی گیا تھا، دوسروں سے گلٹی کرا رہا۔ میں ایک بات غوث اعظم کی وہ بات یاد دلا دوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے اور نقطہ بیان کر دوں۔ علامہ شاہد رضا صرف نقطہ، وہ بات کیا ہے کہ غوث اعظم پیدا ہوئے تو گود میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا تو ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، ماں پلا رہی نہیں پی رہے ہیں، پلا رہی نہیں پی رہے، افطار کا وقت پلایا تو پینے رہے۔ ایک رمضان ایسا گزرا مشہور ہو گیا کہ عبد القادر ماں کی گود میں روزے میں دودھ ہی نہیں پیتے۔ دوسرا رمضان آیا تو لوگ یہ دیکھنے لگے کہ دیکھیں پیتے ہیں کہ نہیں، آسمان نہیں دیکھ رہے، ایک بچے کی عادت دیکھ رہے۔ غوث اعظم کے بچپنے پر اتنا بھروسہ کر لیا قوم نے، جتنا سورج کے نکلتا کہ نہیں نکلتا وہاں تو کنفیوژن تھا، مگر یہاں جتنا بھروسہ ہے، کیا مطلب جب بچہ پاک ہوتا ہے تو بھروسہ سب کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کرامت تو آپ کو یاد آ گئی نا کہ غوث اعظم چنانچہ چاند نہیں دکھائی دیا تو لوگ گھر پہنچ گئے، دیکھا کہ کیا پیتے ہیں تو غوث اعظم پی نہیں رہے تھے، بچہ طفل پی نہیں رہا ہے تو لوگ شہادت شرعی تو ہے نہیں، چپ چاپ انتظار میں لگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد شہادت شرعی میں مل گئی کہ سورج ہو گیا، چاند ہے اور رمضان شروع۔ تو غوث اعظم نے ماں کی گود میں روزہ رکھا، یہ تو آپ جانتے ہیں، سینکڑوں علماء سے سنا۔ اس پر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید پہلی بار سنیں گے اس شہر میں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہوتا، جب 13-14 سال کے بعد ہم بالغ ہو جائیں یا 15 سال کے ہو جائیں تو شریعت کا حکم شروع ہوتا ہے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات۔ تو ہم جب بالغ ہو جاتے ہیں تب شریعت کا پر عمل کیا جاتا ہے،
غوث اعظم تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بالغ ہو جاتے تو شریعت پر عمل کرتے. ماں کی گود میں کیوں؟ پیٹ سے نکلتے ہی روزہ، ماں کا دودھ تک نہیں پیا. شریعت کی اجازت تو پیتے نہیں. روزہ نہ رکھنے کا حق لیتے نہیں. جو بات بالغ ہونے پر تھی نابالغی میں کیوں؟ ہمارے ساتھ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیوں؟ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے دو جملے میں کہ ہم فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں. ہم on the nature of the human being, our birth, our delivery in the world totally depend upon the nature of the human mankind, human beings. ہم جو پیدا کیے گئے ہیں وہ آدمیت، منشیتا، ہیومینٹی اور بشریت کی بنیاد پر پیدا کیے گئے ہیں. ہم کو آگے چل کر شریعت کے مطابق ہونا ہے. ہم شریعت کے مطابق ہیں نہیں، ہمیں شریعت کے مطابق ہونا ہے. تو ہماری فطرت، ہمارا نیچر، ہمارا سوبھاؤ، ہماری پرکرتی، ہمارا نیچر بشریت ہے. ہم بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں، فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں. آگے چل کر ہم کو شریعت کے مطابق ہونا ہے. اور توجہ سے سنو، غوث اعظم فطرت شریعت پر پیدا کیے گئے ہیں. غوث اعظم فطرت شریعت پر پیدا کیے گئے. انہیں آگے چل کر مشیت کے مطابق رہنا ہے، مشیت کے مطابق رہنا ہے. ہمارا مستقبل شریعت ہے، ان کا مستقبل مشیت ہے. ہم انسان بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ہمیں مسلمان ہو کر کے جینا ہے. اور وہ مسلمان بنا کے بھیجے گئے ہیں، انہیں تحت رحمان جینا ہے، تحت رحمان جینا ہے، تحت مشیت جینا ہے. اس لیے ہم جب پیدا ہوئے بچے تھے سب کھاتے تھے، سب پیتے تھے. جو ماں نے پلا دیا پی لیا، جو باپ نے کھلا دیا کھا لیا. All drinks, all foods, anytime breakfast, lunch and dinner, everything was easy for me. Parents gave me and I took it. Drinks, or sweets, or toffees, anything. اور جب میں بڑا ہوا تو میں ماں سے بولا نہیں، no mom, no my dad, I will not drink which you will give. I will not eat which you will give. No, I will eat when Shariat will allow me. I will drink when Shariat will allow me. Your permission is not enough, my mom. Your permission is not sufficient, my father. I respect you. I have a lot of love for you, my mom, my dad. But let me ask Sharia. Let me ask Islamic law. When Islamic law will allow, then I will eat. So I will ask you Islamic law, Sharia. ہم شریعت سے پوچھیں گے، شریعت بولی کھاؤ، کھائیں گے. سمجھا علامہ صاحب؟ جب آپ لسٹ دیں گے نا تو وہ شریعت کی لسٹ ہوگی. ہم اسی سے پوچھیں گے کیا پیا ہے؟ لیمکا. یس، لیمکا. Oh, strictly prohibited? No, Jinka, Sinka, Milka, anything. It is allowed. Oh, drink it. ہم فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے. ہم کو شریعت سے پوچھنا، شریعت ہم کھائیں؟ یس. کیا ہے؟ سور نہ کھا. کھائیں کیا؟ کتا ہے، مت کھا. نہیں کھانا اس کو. یہ کیا ہے؟ گوبھی. بنانا، بنانا، بٹا ٹومیٹو. کھاؤ ٹومیٹو اسٹارٹ. جو شریعت کہے گی، شریعت نے کہا کھا لو تو کھا لیا، شریعت نے کہا پی لو تو پی لیا، شریعت نے کہا پہن لو تو پہن لیا، شریعت نے کہا کہ پیٹ بھر لو تو بھر لیا. تو ہم توجہ چاہیے، ہم فطرت بشریت پر پیدا کیے گئے ہیں. جو شریعت کہے گی وہ کھائیں گے، شریعت سے پوچھ کر پیئیں گے. اور غوث اعظم فطرت شریعت پر پیدا کیے ہیں، انہیں شریعت
شخصیت کو دیکھنا ہے تو جب خدا کہے گا تب ہم اعظم کھائیں گے، جب خدا کہے گا تب پانی پیئیں گے۔ اسی لیے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب خدا نے کہا ہے عبد القادر کھانا کھاؤ تب میں نے کھانا کھایا ہے، عبد القادر پانی پیو تب میں نے پانی پیا ہے۔ شریعت میں چلنا مسلمان کا کام ہے، مشیت میں چلنا غوث اعظم کا کام ہے۔ غوث اعظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، غازی ملت۔ میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ، میر بغداد میں لاچار ہوں شیئن للہ، دستگیری کا طلبگار ہوں، دستگیری کا طلبگار ہوں شیئن للہ، واقع دعوانا یا رؤوف المؤمنین یا شفیع المذنبین رحمتا للعالمین، پھر سے دکھلا دو مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ہاشمی منگتا تمہارا کیوں پھرے وہ ہمارا مارا، جب کبھی اس نے پکارا مل گیا اس کو سہارا۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا سید رسول اللہ۔ دعا مانگیے۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین چشتی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ پروردگار عالم رحمت للعالمین اور ان کے فرزند سیدنا غوث الاعظم کے صدقہ طفیل غازی ملت کے اس خطاب کو قبول فرما، اور اس خطاب کو ان کے لیے ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں بہترین توشہ بنا۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا دے دے، بے راہوں کو راہ دے، بے چینوں کو چین دے، بے چینوں کو بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ رب العالمین پروردگار عالم مالک مولا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل غوث الاعظم کی اس محفل کے صدقہ طفیل جتنے حاضر ہیں ان کے دل کی دھڑکنوں کا جاننے والا تو ہے، ان کی تمام آرزوؤں کو قبول فرما، اور اس قاضی ملت فرزند غوث الاعظم کے اس خطاب کے صدقہ طفیل میں ساری مرادوں کی تکمیل فرما۔ پروردگار عالم مالک مولا ہمیں طالب دنیا نہ بنا، طالب مولا بنا۔
بہترین دنیا دے، بہترین آخرت دے، مولا ہماری پیشانی پر سجدوں کی طرف دے، اے اللہ ہمارے سینے میں اپنی خشیت دے، اپنے محبوب کی محبت دے، پروردگار عالم ہمیں اعمال بیریا کی توفیق دے، سعادت دارین عطا فرما، پانچوں وقت اپنے بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما، رب العالمین مالک مولا یہ جتنے تیری بارگاہ بے نیاز میں حاضر آئے ہیں، پروردگار عالم اس گھر کی تعمیر میں ہم گنہگاروں سے تو نے حصہ لیا ہے، مولا تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، اب ان کے گھروں کو بھی آباد کرنا، ان کے عمر میں برکت دے، رزق میں برکت دے، گھر میں برکت دے، علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، عبادت میں برکت دے، اسلام میں برکت دے، ہمیں ایمان پر خاتمہ فرما، قبر میں زیارت مصطفیٰ نصیب ہو، حشر میں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو، پروردگار عالم فضلک صدیق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قرب اللہ پڑھ کر بارگاہ غوث الاعظم میں نظر کیجیے۔ پروردگار عالم کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، آیات قرآنیہ کی تلاوت سے مشرف ہوئے، مولا اس سب کو ہم بارگاہ مصطفیٰ میں نظر کرتے ہیں، وہاں شرف قبولیت پائے، ان کے صدقے میں تمام انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، خصوصاً بالخصوص سلسلہ قادریہ کے سالار اعظم سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ بے نیاز میں نظر ہے، ان کی بارگاہ میں قبول ہو، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ جتنے سلاسل ہیں سب کے اکابرین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور اس کا ثواب مولا ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، رب العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور اے اللہ اس کا ثواب جو کچھ سنا ہے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے لیے بھی تو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔